بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میری امی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی زندگی میں ایک عجیب ویرانی اور خاموشی سی دیکھی۔ میں جب 5 سال کی تھی تو میرے والد نے میری ماں کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، لیکن مجھے امی کے ساتھ جانے نہیں دیا، حالانکہ میں اپنی ماں کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ لیکن ابو کی سخت گیر طبیعت کی وجہ سے میں زیادہ بول بھی نہ پائی، کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ ڈرا کرتی تھی۔ میرے دل میں اپنے ابو کے لیے ڈر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ میں نے بچپن ہی سے انہیں سخت گیر مزاج کا آدمی دیکھا تھا۔ وہ جب گرج کر امی پر غصہ کرتے اور پھر ان پر ہاتھ اٹھاتے تو یہ منظر دیکھتے ہی میرے پسینے چھوٹ جاتے اور میں وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں ہر وقت دعا کرتی کہ مجھے زندگی میں یہ منظر کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملے، لیکن ہمارے گھر میں ہر دوسرے دن یہ ہنگامے برپا رہتے۔ میں نے اپنے گھر میں بچپن سے ہی اپنے باپ کو گھر کے سربراہ کے طور پر انتہائی غصے والا دیکھا۔ وہ جب آدمی سے لڑنا شروع کرتے تو چپ ہی نہ ہوتے۔ گھر میں دادا دادی پھوپھو سبھی موجود ہوتے، لیکن کوئی بھی ابو کو چپ نہ کرواتا اور نہ ہی سمجھاتا، بلکہ الٹا وہ امی کو ہی برا بھلا کہتے جاتے۔ اور مجھے اس بات پر حیرت ہوتی کہ امی ان کو جواب کیوں نہیں دیتی، لیکن یہ بات مجھے ان کے جانے کی بات پتہ چلی کہ آخر وہ کتنوں کو جواب دیتی اور کس کس کا مقابلہ کرتی۔ کبھی کبھی جب وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتی تو بول بھی پڑتی، اور جس دن ایسا ہوتا اس دن ابو انہیں بے تحاشا مارتے، لیکن امی کی چیخیں سن کر بھی کسی کو رحم نہ آتا اور نہ ہی کوئی انہیں ابو کے ہاتھوں سے چھڑواتا۔ حالانکہ اس گھر میں امی پڑھی لکھی اور واحد کمائی دار تھی۔ امی جس گھر میں بیاہ کر گئی تھی نا، وہ زمیندار گھرانہ تھا۔ سبھی کھیتی باڑی سے منسلک تھے اور یہاں کوئی بھی جاب نہیں کیا کرتا تھا۔ ان کے گھرانے میں امی وہ واحد بہو تھیں جو جاب کے لیے گھر سے نکل کر جاتی تھی، لیکن جب وہ جاب سے تھکی ہاری گھر آتی تو گھر کا سارا کام ان کا منتظر ہوتا، اور اگر کبھی تھکن اور بیماری کی وجہ سے وہ گھر کا کام نہ کر پاتی تو طنز اور تانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا جسے انہیں سہنا پڑتا، اور یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں جب چھوٹی تھی تو حیران ہوتی تھی کہ وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہیں، لیکن اب جب یہ کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں نا تو مجھے ٹھیک ٹھاک اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میری ماں ایک بہت ہی بہادر عورت تھی، جو اتنے تکلیف دہ ماحول میں بھی صرف اپنی شادی کو بچانے کے لیے یہ سب سہ رہی تھی۔ حالانکہ دیکھا جاتا تو وہ کوئی مجبور نہیں تھیں، بلکہ سسرال والے الٹا ان سے پیسے کسی نہ کسی بہانے سے لیتے رہتے تھے، تو ایک طرح سے ان کا فائدہ ہی تھا۔ لیکن جب انہیں امی کے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ایک دم سے میٹھے بن جاتے، اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی تو یہی زبانیں ان کے لیے زہر اگلنے لگتی۔ ابو ان کی ساری تنخواہ لے لیتے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے بھی ابو کے سامنے کسی بیکاری کی طرح کھڑی رہتی، تو اکثر راتوں کو تڑپ تڑپ کر رو پڑتی۔ دراصل ابو امی کو ان کے چھوٹے قد اور سانولی رنگت کی وجہ سے اکثر مذاق کا نشانہ بناتے۔ وہ امی کو کبھی کبھی ٹھگنی کبھی کالی کہہ کر بلاتے، تو ابو کی دیکھا دیکھی گھر کے دیگر افراد بھی امی کو انہی ناموں سے بلاتے۔ امی یہ سن کر چڑ جاتی۔ امی کو کبھی بھی یہاں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ میں انہیں نانی کے گھر کچن میں جاتے ہی کھانے پر ٹوٹتا ہوا دیکھتی تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ نانی بہت ہی دور اندیش اور زیرک خاتون تھی۔ وہ امی کے تمام حالات جاننے کے باوجود امی کو وہ گھر چھوڑنے کی تلقین نہ کرتی، بلکہ انہیں صبر اور برداشت کا درس دیتی رہتی، اور یہی کہتی کہ ایک دن آئے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تم ہمت نہ ہارو۔ امی چونکہ کم عمر تھیں اسی لیے وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، ورنہ اگر ان کی جگہ کوئی اور خاتون ہوتی تو کب کا وہ گھر چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ لیکن ایک تو کبھی نانی نے انہیں اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا، الٹا وہ امی کو دباتی ہی رہتی، یہ کہہ کر کہ جو لڑکیاں گھر چھوڑ کر آ جاتی ہیں معاشرہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ دوسرا، امی کہیں نہ کہیں ابو کے لیے ایک سافٹ کارنر بھی رکھتی تھی، اسی لیے انہیں چھوڑنے کو سوچ کر ہی ان کا دل برا ہونے لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابو کے اتنے برے رویے کے باوجود سہ رہی تھی، لیکن ابو کو ان کی کوئی قربانی اور محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتے کہ کبھی انہیں یہ احساس ہی نہ ہوا کہ سامنے ایک جیتی جاگتی عورت ہے، کوئی مشین نہیں ہے کہ جس پر رویے اثر نہیں کرتے۔ ایک دن ابو انتہائی غصے میں آ کر بغیر کسی وجہ کے ایک دم سے امی کو طلاق دے بیٹھے، تو امی ہکا بکا رہ گئی کہ ان کے ساتھ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اس کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہ تھی، اسی لیے کافی دیر تک وہ سن حالت میں بیٹھی رہی اور ان کے آنسو چپ چاپ ان کے گالوں پر بہتے رہے۔ پھر جب وہ آہستہ سے اٹھیں اور اپنا بیگ کپڑوں سے بھر کر اس گھر سے نکلنے لگیں تو مجھے بھی ساتھ آنے کو کہا،
لیکن ابو نے گرج کر کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم اکیلی جاؤ۔ تو امی چپ چاپ وہاں سے چل پڑی۔ تو میں بلک بلک کر رونے لگی اور ابو سے فریاد کرنے لگی کہ مجھے ہر صورت امی کے ساتھ ہی جانا ہے، لیکن ابو نے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا۔ تو میں چیخ چیخ کر رونے لگی اور روتے روتے وہیں پر گر گئی۔ اس کے بعد بہت سارے دن یوں ہی گزر گئے۔ میں دروازے کی طرف آس بھری نگاہوں سے دیکھتی کہ شاید امی مجھے لینے کے لیے آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ نہ ہی امی نے مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش کی تو میں مزید دکھی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ امید تھی کہ امی کبھی نہ کبھی تو پلٹ کر مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی تو میں ان کے ساتھ ہی فوراً چلی جاؤں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دن بدن میری امید ٹوٹتی چلی گئی۔ ابو نے دوسرے ہفتے ہی شادی کر لی اور نئی امی نے مجھے اپنی ناپسندیدگی کی پہلی لسٹ میں رکھ لیا تھا۔ انہیں میری ہر بات سے چڑ ہو جاتی۔ انہیں کے کہنے میں آ کر ابو نے مجھے اسکول سے اٹھوا لیا، حالانکہ مجھے اسکول میں امی نے داخل کروایا تھا اور وہی میری فیس بھی دیا کرتی تھی۔ میری زندگی میں امی کے جانے کے بعد جو پرسکون جگہ بچی تھی نا، جہاں میں کھل کر سانس لیتی تھی، وہ میرا گورنمنٹ کا اسکول تھا، جہاں میں پل بھر کو ہنس لیتی تھی۔ لیکن میری سوتیلی امی کو میرا اسکول جانا ایک آنکھ نہ بھایا۔ سب سے پہلے تو اس نے میرے اسکول کا بستہ چولہے میں جھونک دیا اور پھر میری کتابیں پھاڑ کر پھینک دی۔ میں روتے ہوئے ان پھٹی ہوئی کتابوں کو جوڑتی رہی، لیکن جب میرا اسکول میں جانا بند ہوا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے پہلی بار اپنی سوتیلی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر منتیں کی تھی، میرا اسکول جانا بند نہ کرو، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ لیکن میری ایک نہ سنی گئی، بلکہ مجھے گھر کے کاموں کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ میری حالت دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے امی رہ رہ کر یاد آتی کہ جن کی وجہ سے میرا اسکول جانا ممکن ہوا تھا۔ میں ہر صورت میں امی سے ملنا چاہتی تھی اور اس گھر سے بہت دور جانا چاہتی تھی، جہاں کل نہ میری ماں کی کوئی قدر ہوئی اور نہ ہی ابو کی ہوتے ہوئے مجھے کوئی محبت دینے کو تیار تھا۔ میں نے دادا دادی پھوپھو سب سے التجا کی کہ میرا اسکول نہ بند کروایا جائے، تو مجھے ایک ہی بات کہی گئی کہ پڑھی لکھی تیری ماں بھی بہت ہے جو طلاق لے کر بیٹھ گئی ہے، اب تو بھی پڑھ لکھ کر ویسے ہی بننا چاہتی ہے تو بہتر ہے ان پڑھ ہی رہے، تو کم از کم اپنے گھر کو کچھ سنبھالے گی نا۔ وہ مجھے ہمیشہ امی کے خلاف بھڑکاتے رہتے۔ میں نے کبھی ان کی زبانوں پر امی کے لیے خیر کی بات نہ سنی۔ وہ ہر وقت میرے ذہن میں ان کے خلاف باتیں کر کے مجھے ان سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے، تاکہ مجھے اپنی ماں سے اتنی نفرت ہو جائے کہ اگر کبھی وہ زندگی میں میرے سامنے آئیں تو میں اسے نہ دیکھوں۔ لیکن نہ جانے کیوں وہ جتنی نفرت آلود باتیں امی کے حوالے سے میرے ذہن میں بھرنے کی کوشش کرتے، میرا ذہن اس کو قبول نہ کرتا اور میں ہر لمحے اتنی ہی شدت سے اپنی ماں کو یاد کرتی۔ ایک دن میں بھینسوں کے باڑے کا گند صاف کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک ہماری ہمسائی وہاں سے گزری اور مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ رانی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے قریب بیٹھ گئی تھی تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ خالہ مجھے کسی طرح امی کے پاس چھوڑاؤ، میں نے ان کے پاس نہیں رہنا۔ تو وہ میری بات سن کر آپ دیدہ ہو گئی۔ رانی میں تمہاری امی کے پاس چھوڑ آؤں، لیکن اگر تمہاری امی نے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف تمہارے دادا دادی کو پتہ چل گیا کہ میں تمہیں وہاں لے کر گئی ہوں تو یہ لوگ میری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی میری بچی۔ تو ان کی بات سن کر میں سسکنے لگی تھی۔ اس کا مطلب ہے خالہ میں کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکتی، بہت جلد میری پھر قبر یہاں بنیں گی، تم دیکھ لینا۔ میری بات سن کر خالہ تڑپ گئی تھی اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے مرے تیرے دشمن، کیوں ایسے خرافات منہ سے نکالتی ہے؟ تو ایک بہت لائق فائق ماں کی بیٹی ہے۔ ہمیں بہت اچھے سے علم ہے کہ غزالہ نے اس گھر میں کس طرح سے وقت گزارا ہے۔ وہ بہت ہی باہمت لڑکی ہے جو 5 سال اس گھر میں گزار گئی، ورنہ اگر کوئی اور اتنی پڑھی لکھی لڑکی آئی ہوتی تو ایک دن بھی یہاں نہ گزار سکتی۔ اب یہی دیکھ لو اپنی سوتیلی ماں کو، ایک دن سسرال ہوتی ہے تو 10 دن میکے، دن میں تارے، تو اب تیری سوتیلی ماں بھی دیکھ رہی ہے۔ لیکن چونکہ تیرے باپ کی سپورٹ حاصل ہے اس لیے گھر کے دیگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ اگر اتنی سپورٹ تیری ماں کو بھی حاصل ہوتی تو اس کے کچھ دن خوشحالی میں گزر جاتے، مگر یہ بہت ہی بدبخت لوگ ہیں جو ہیرے کی قدر نہ جان سکے۔ خالہ نے میرے آنسو پونجھے اور مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو رانی، میں تمہارے حالات تمہاری ماں تک پہنچا دوں گی، وہ پڑھی لکھی عورت ہے، شاید تمہیں ان حالات سے کسی طرح قانونی طور پر نکال لے، ورنہ یہاں سے تمہارے نکلنے کی مجھے کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ عجیب دنیا ہے خالہ، جب میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو پھر مجھے یہ لوگ زبردستی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو خالہ نے ایک آہ بھری اور میری طرف دیکھا۔ بس میری بچی، یہ دنیا
طاقتور لوگوں کی ہے۔ اگر تیری ماں بھی اتنی ہی طاقتور ہوتی تو تجھے ایک دن بھی ان کے ہاں نہ رہنے دیتی۔ اب بات کمزور یا طاقتور کی نہیں ہے خالہ، امی دراصل مجھے پسند ہی نہیں کرتی۔ اگر وہ چاہتی تو کیا مجھے یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتی تھی؟ لیکن وہ تو پلٹ کر ایک دفعہ بھی مجھے دیکھنے یا ملنے کے لیے نہیں آئی۔ کیا ان تک میرے حالات نہیں پہنچے ہوں گے؟ تو خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، اپنی ماں سے بدظن نہ ہو، کیا خبر طلاق کے بعد اس کے کیا حالات ہو۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے میں طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی زندگی آسان نہیں رہتی ہے، اور تیری ماں تو بہت ہی کم عمر ہے۔ ایسے حالات اگر کسی بڑی عمر کی عورت پر آ جائیں تو وہ بھی بوکھلا جاتی ہے۔ بہرحال تو پریشان نہ ہو، میں تیری ماں سے ضرور جا کر بات کروں گی اور پھر تجھے بتاؤں گی کہ اس نے کیا کہا۔ اس وقت تک تو اپنے دل کو تسلی دے اور اپنی حالت اچھی رکھ کہ تو نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، نہ سر پر کنگھی کی ہوئی ہے اور نہ ہی ڈھنگ کے کپڑے پہنتی ہے۔ تو میں افسردہ سی ہو کر خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ، میرے پاس بس یہی کپڑے ہیں، انہی کو دھو کر انہی کو پہن لیتی ہوں۔ جب سے امی گئی ہیں نا، تب سے کسی نے مجھے نئے کپڑے سلوا کر نہیں دیے، اور کنگھی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ گھر کے دن رات میں کام کرتی رہتی ہوں، اور یہ کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ سارا دن کام کرنے کے باوجود ہر کوئی مجھے نکمی کہتا رہتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ میں لوگوں کو کیسے خوش رکھوں۔ صبح بستر سے اٹھنے کے بعد دوبارہ سکون سے بیٹھنے کی مہلت ہی نہیں ہوتی کہ خود پر توجہ دے سکوں۔ ہاں، جب سر پر ماں نہ ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری بچی، یہ مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کی فکر کرتی ہیں، انہیں نہلاتی دھلاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں۔ چل تو دل چھوٹا نہ کر، میں کوئی راستہ نکالتی ہوں تیری ماں تک پہنچنے کا، اور اس کو تیرے حالات کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کے حالات اچھے ہوں، تو مجھے امید ہے کہ وہ تجھے ایک دن بھی یہاں نہیں رہنے دے گی۔ تو خالہ کی بات سن کے میرے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی، تو میں نے ان سے کہا کہ خالہ، آپ آج ہی جا کر امی سے بات کر لینا۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، آج تو مشکل ہے میری بیٹی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تیری ماں سے ضرور ملوں گی اور جلد ہی اس تک پہنچنے کی کوشش کروں گی۔ بس تو دعا کر میری فصل اچھے داموں میں بک جائے، کیونکہ آج کل ہاتھ بہت تنگ ہے اور تیری ماں کا گھر بھی بہت دور ہے۔ ٹھیک ٹھاک کرایہ لگتا ہے اور ابھی میرے جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ تو جانتی ہے جب سے تیرا چاچا فوت ہوا ہے تب سے مجھے اکیلی کو ہی گھر کے معاملات دیکھنے پڑ رہے ہیں، لیکن تو فکر نہ کر، خیر ہوگی۔ بس تو اپنا اچھے سے خیال رکھ، اللہ نے چاہا تو ساری زندگی ایسے حالات نہیں رہیں گے۔ خالہ کی باتوں نے میرے دل میں امید کی ایک لہر سی پیدا کر دی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی حالات بہتر ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ خالہ کی فصل بہت اچھے داموں بک گئی، تو انہوں نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ فوراً پورا کر دیا۔ وہ امی سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئی اور انہیں میرے بارے میں سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ انہیں بتایا کہ میں انہیں کتنی شدت سے یاد کرتی ہوں۔ تو امی میرے بارے میں جان کر تڑپ گئی، اور انہوں نے خالہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ میں جلد ہی رانی کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کروں گی۔ خالہ نے مجھے امی کا پیغام دیا تو میرے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد امی کی طرف سے خاندان کے معزز بزرگوں کا ایک جرگہ ابو کے گھر آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ رانی کو اس کی ماں کے پاس بھیج دیا جائے، کیونکہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے۔ تو میرے ابو ہتے سے اکھڑ گئے اور غصے سے بولے، وہ کون ہوتی ہے رانی کا نام لینے والی؟ یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ تو بزرگوں نے انتہائی تحمل کے ساتھ ابو کی بات سنی اور پھر آہستہ سے کہا کہ ہم تو یہ بات تمہارے گھر میں کرنے کے لیے اس لیے آئے تھے کہ بات عدالتوں تک نہ جائے، کیونکہ جب بات کچہریوں میں چلی جاتی ہے تو پھر بڑی بدنامی ہوتی ہے اور پیسے الگ خرچ ہوتے ہیں، اس لیے اگر گھر میں ہی معاملہ طے ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو ابو نے کہا کہ اچھا، اب وہ مجھے عدالتوں کی تڑیاں دیتی ہے۔ ہاں جی، پیسے والی پڑھی لکھی عورتیں یہی تو کر سکتی ہیں۔ ابو انتہائی تنزیہ بولے تھے۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ اس نے بالکل بھی عدالت کی بات نہیں کی، یہ تو ہم تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر تم اس کے معاملے کو حل نہیں کرتے تو پھر ایک ماں اپنی اولاد کو حاصل کرنے کے لیے پھر انصاف کا دروازہ تو دستک دے گی نا۔ دوسری طرف تم نے اور کوئی راستہ بھی تو نہیں چھوڑا کہ جس سے اس مسئلے کا حل نکل سکے، لیکن ابو نہ مانے تو جرگے والے وہاں سے چل پڑے۔ میں اس دن بہت روئی تھی۔ امی کو جب پتہ چلا کہ جرگے کی بات کو لوٹا دیا گیا ہے تو وہ ایک وکیل سے ملی اور میری کسٹڈی کے لیے انہوں نے کیس دائر کروا دیا۔
جب عدالت کی طرف سے نوٹس آیا تو ہمارے پورے گھر میں ایک شور سا مچ گیا، تو ابو نے سوچ لیا کہ وہ بھی وکیل کریں گے، لیکن یہ بات جو ہی میری ستیلی ماں کو پتہ چلی تو وہ میرے ابو پر بہت بگڑ گئی۔ اس وقت تک میرا ستیلا بھائی 1 ماہ کا ہو چکا تھا اور ابو کی توجہ اب میرے اوپر سے بہت کم ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ پھر تھوڑا بہت خیال میرا کر ہی لیا کرتے تھے، لیکن جب سے میرا بھائی پیدا ہوا تھا تب سے تو انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی کم کر دیا۔ لیکن یہی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب وہ مجھ سے محبت ہی نہیں کرتے تو پھر کس لیے میری خاطر مقدمے پر اتنے پیسے لگانے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ان کی موجودگی میں ایک دن بھی مجھے ایسا نہیں لگا جب انہوں نے مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا ہو۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھی رہتی کہ اچانک ستیلی امی نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف ابو سے کہہ دیا کہ اس مقدمے پر 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس لڑکی کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت ہے، اسے فوراً اس کی ماں کے حوالے کر دیں۔ لہٰذا ابو نے کچھ دن سوچ بچار کے بعد بالآخر ستیلی امی کے کہنے پر مجھے امی کے حوالے کر دیا۔ یوں ایک بہت بڑی مقدمے بازی سے جان چھوٹ گئی۔ امی نے مجھے فوراً اسکول میں داخل کروایا اور میں بالآخر میٹرک تک آ پہنچی۔ زندگی ایک ڈھب پر چلنے لگ گئی کہ اچانک میری زندگی میں ایک پھر سے طوفان کھڑا ہو گیا۔ میرے خالو نے مجھ پر گندی نظریں رکھنا شروع کر دی۔ امی اکثر اسکول سے لیٹ آتی تھی، ایسے میں چابیاں خالہ کے گھر ہی ہوتی تو میں ان کے گھر سے ہو کر اپنے گھر آتی، تو ایسے میں خالو کی کوشش ہوتی کہ وہ بھی میرے ساتھ گھر آ جائیں۔ وہ جو ہی میرے ساتھ اکیلے گھر میں داخل ہوتے تو میں دوسرے دروازے سے نکل کر اپنے پڑوس میں چلی جاتی، کیونکہ مجھے خالو کے ارادے اچھے نہیں لگتے تھے۔ پڑوس میں جس گھر میں جاتی تھی وہاں پر عقیل نامی لڑکے سے میری بات چیت شروع ہو گئی تھی، تو میں نے ایک دن تنگ آ کر اس سے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، تو وہ میری بات پر بے حد حیران ہوا۔ تو میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ خالو بہت ہی گندے انسان ہیں۔ میں نے کئی بار اپنی ماں کو ان کی غلیظ حرکات کے بارے میں بتایا تو الٹا میری ماں نے مجھے ہی چپ کروا دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ امی کسی حادثے کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن حادثہ ہونے سے پہلے جو پیش بندی کرنی چاہیے انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری عزت گوا کر میری ماں ہوش میں آئے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ تو عقیل میری بات مان گیا اور میں عقیل کے ساتھ بھاگ کر دوسرے شہر چلی گئی، جہاں ہم نے ایک نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے ہی مرحلے میں ایسا لگا جیسے پہلے اس سے بھی زیادہ بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ عقیل یہاں پر اپنے ایک دوست کے گھر میں مجھے لے کر آیا۔ کچھ دن تو ہم یہاں رہے، لیکن پھر ایک دن اس کے دوست نے کہا اب آپ لوگ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں، کیونکہ میرے گھر والے اب باتیں کرنے لگ گئے اور میں روز روز ان کی باتیں نہیں سن سکتا۔ بات اس کی بھی صحیح تھی۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں جہاں اس کی فیملی اور والدین بھی رہا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک کمرہ بالکل الگ سے دے رکھا تھا اور خود وہ سب ایک کمرے میں گزارا کر رہے تھے، اور ہمیں ان کے پاس رہتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے ہمارا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا تھا۔ ایک دن تو ان کا جواب دینا بنتا ہی تھا، تو عقیل نے اپنے اسی دوست کے توسط سے ایک کمرے والا گھر کرائے پر لے لی۔ ہمارے پاس جمع پونجی تیزی سے ختم ہونے لگی، حالانکہ میں اپنے گھر سے ٹھیک ٹھاک سونے کے زیورات لے کر آئی تھی جن سے ہم اب تک اپنا گزارا کرتے آئے، لیکن ظاہر ہے سونے کے زیورات کوئی قارون کا خزانہ تو ہے نہیں جو ختم نہ ہوتے۔ ایک ایک چیز بیچتے بیچتے بالآخر میرے پاس صرف ایک ہار بچا تھا۔ اس دوران عقیل نے کچھ لوگوں سے قرض بھی لیا اور ارادہ یہی تھا کہ جو ہی نوکری لگے گی تو ان کو لوٹا دیا جائے گا، لیکن عقیل کو کہیں پر بھی اچھی جاب نہیں مل رہی تھی اور ہمارے دروازے پر روز قرض خواہ کھڑے ہو جاتے، تو ایسے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں۔ ایک طرف روٹی کے لالے تھے اور دوسری طرف قرض خواہ جینے نہیں دے رہے تھے کہ ایک دن مجھے عقیل نے کہا کہ ہم ایک صورت میں اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں اگر تم مر جاؤ۔ تو میں اس کی بات پر بڑی حیران ہوئی، تو وہ کہنے لگا سچی مچی کی نہیں بلکہ جھوٹ موٹ کی، اس طرح قرض خواہ ہمدردی میں مجھ سے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کریں گے اور دوسرا میری مزید مالی مدد بھی کر ڈالیں گے۔ آئیڈیا تو برا نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اس پر عمل کر ڈالا اور جو سوچا اس سے بھی کہیں زیادہ ہمیں کامیابی ملی۔ عقیل نے مجھے بے ہوشی کی ایک دوائی دی جسے کھا کر میں بے ہوش ہو گئی، اور اس نے محلے میں شور ڈال دیا کہ میری بیوی مر گئی ہے۔ محلے والے جمع ہو گئے جس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمیں قرض دے رکھا تھا۔ پھر ان لوگوں نے میرا جنازہ پڑھا اور مجھے قبر میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے ہوش آ گیا اور میرے رونٹے کھڑے ہو گئے۔ قبر میں خود کو تنہا دیکھ کر میں رونے لگی کہ اچانک تھوڑی دیر بعد ہی مجھے قبر کھودنے کی آواز ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ اتنے میں عقیل کی شکل مجھے نظر آئی تو میرے دل کو تسلی ہوئی۔ مجھے قبر سے عقیل نے نکالا اور پھر پہننے کے لیے کپڑے دیے اور وہاں سے ہی ہم بس اسٹاپ کی طرف چل پڑے، اور اب یہ بس ہمیں دوسرے شہر لے کر جا رہی تھی۔ عقیل بس میں جو ہی بیٹھا تو خوش تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ لوگوں نے اسے غریب جان کر اس کی ٹھیک ٹھاک مدد کی ہے اور اس وقت میری جیب میں تقریباً 10,000 ہیں۔ جانے کیوں مجھے کوئی خاص خوشی نہ ہوئی، مجھے لگتا تھا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اب ہر دوسرے شہر میں عقیل یہی ڈھونگ رچا رہا تھا اور میں تنگ آتی جا رہی تھی۔ ایک دن لوگ مجھے غلط قبر میں دفنا کے چلے گئے، کافی دیر گزر گئی اور عقیل بھی نہ آیا
تو میری جان پر بن آئی۔ اچانک مجھے قبر کے اندر ہلچل محسوس ہوئی تو میں تیزی سے اپنے ہاتھ پیر مارنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی بہت ہی موذی قسم کے جانور مٹی سے نکل رہے ہوں تو میں چیخنے لگی۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی مٹی ہٹا رہا ہے، یقیناً عقیل ہوگا۔ جو ہی میرے سر پر خلا بنا تو وہاں میں نے 2 مکروہ چہرے والے آدمیوں کو دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قبر کے اندر چھلانگ مار کر آ اور میری عزت خراب کر دی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے باہر آنے دو، یہاں قبر کے اندر سانپ ہے۔ تو یہ سن کر ان کے چہروں پر خوف اترا اور پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے جو ہی باہر نکالا تو میں ایک طرف دوڑ پڑی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سامنے سے آتے عقیل کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ عقیل نے فوراً پسٹل دکھایا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، لیکن میں رونے لگی۔ عقیل نے مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور میں خاموشی کے ساتھ بس میں آ بیٹھی۔ آج بس ایک نئے شہر جا رہی تھی، لیکن میں نے عقیل سے کہا کہ بس بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ ڈرامے نہیں کر سکتی۔ لیکن عقیل نہ مانا اور کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہمارا دھندا ہے اور اس میں ہمیں ٹھیک ٹھاک آمدنی بھی ہو رہی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں جان چکی تھی کہ عقیل کی آنکھوں پر ہوس کی پٹی بن گئی ہے اور میں ساری زندگی جب تک مر نہیں جاتی اس فراڈ میں اس کی شریک جرم رہوں گی، ورنہ اس سے پہلے میری جان خلاصی ممکن نہیں۔ نہ میں پیچھے آدمی کے ہاں جا سکتی تھی اور نہ ہی عقیل کے ساتھ مزید زندگی گزار سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا کہ اب میں مزید عقیل کے ساتھ نہیں رہوں گی، کیونکہ مجھے اس طرح کی کمائی سے اب کراہیت آنے لگی تھی۔ اور آج تک جو میں نے قبر میں عجیب و غریب مخلوق محسوس کی، اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں مزید قبر میں لیٹنا برداشت کروں۔ انسان مر کر ہی قبر میں جاتا ہوا اچھا لگتا ہے، جیتے جی قبر میں لیٹنا ایک انتہائی بھیانک فعل ہے۔ لہٰذا میں نے خود کو مضبوط کیا اور عقیل کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ عقیل کی عادت تھی کہ جو ہی بس چلنا شروع ہوتی تو وہ سو جاتا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ عقیل سو چکا ہے تو اگلے سٹاپ پر جو ہی بس رکی تو میں وہاں خاموشی سے اتر گئی اور سڑک پر کھڑے ایک رکشے میں بیٹھ کے اور اسے دارالامان چلنے کے لیے کہا۔ جو ہی دارالامان کا گیٹ مجھے نظر آیا تو میں نے رکشے والے کو پیسے دیے اور دارالامان کے اندر چلی گئی۔ دارالامان میں داخل ہوتی ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں زار و قطار ہونے لگی۔ میں کہاں سے چلی تھی اور میرا ٹھکانہ کہاں تک آ گیا، یہ سوچ کر میرا دل بہت غمگین تھا کہ اچانک دارالامان کی ہیڈ نے مجھے دیکھ لیا اور انتہائی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے لے کر اپنے آفس آئی۔ انہوں نے مجھ سے میرے حالات زندگی کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ سچ سچ ان کو بتا دیا۔ وہ کہیں پر حیرت اور کہیں پر دکھ سے میری ساری باتیں سنتے رہی۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں 10 جماعتیں پڑھی ہوں تو وہ بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے مجھے دارالامان میں ہی ایک جاب دے دی۔ یہاں پر میں بہت ساری لڑکیوں کے ٹیچر بن گئی اور اس کے بدلے مجھے تنخواہ مل جاتی، جسے جمع کرنے کے بعد میں نے پرائیویٹ امتحان کی فیس ادا کی اور بالآخر یہاں رہتے رہتے میں نے ایم اے کر لیا۔ تو میں نے جاب کے لیے تگودو شروع کر دی اور مجھے جلد ہی گورنمنٹ کالج میں لیکچرشپ مل گئی اور وہیں پر ہاسٹل میں ہی رہائش بھی مل گئی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں آج بھی دارالامان میں صدقہ جاریہ سمجھ کر پڑھانے جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اللہ نے مجھے حق حلال کی روزی کمانے کی توفیق دی۔ باقی میں اپنی زندگی کے سفر سے بس اتنا ہی سیکھ پائی ہوں کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہار نہیں ماننی چاہیے اور نہ ہی برائی کے راستے پر سمجھوتا کرنا چاہیے، بلکہ ہر مرحلے پر اللہ سے مدد مانگتے ہوئے حق پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔